بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے اسلام کا سب سے پرانا اور خطرناک فتنہ خوارج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں امت کو بار بار خبردار کیا، جن کا قتل باعث ثواب قرار دیا، آئیے سنتے ہیں اس تاریخی حقیقت کو اور سیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی ہمیں ان کی پہچان کیوں ضروری ہے۔ خوارج وہی لوگ ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی۔ 1400 سال گزر گئے ہیں اور ان تمام صدیوں کے دوران میں بے شمار فتنے اسلام پر حملہ آور ہوئے، لیکن ان تمام فتنوں میں سے سب سے خطرناک فتنہ جس کے متعلق ہادی عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدت کے ساتھ اپنی امت کو خبردار کیا تھا، وہ ان خوارج کا فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مشرق کی جانب سے کچھ لوگ نکلیں گے، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے۔ ان کے چہرے انسانوں کے اور دل بھیڑیوں کی طرح ظالم ہوں گے۔ وہ گھنی داڑھیاں رکھیں گے اور ان کے پاجامے شلواریں اور تہبند ٹخنوں کے اوپر ہوں گے، اور یہ کم عمر بچوں کو استعمال کریں گے اور کم ذہن لوگوں کو بھی استعمال کریں گے، اور وہ مشرکوں سے مدد لیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو خود تو مصلح بغاوت نہیں کریں گے مگر ان کے اقدامات کو سراہتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم انہیں میدان جنگ میں ملو تو انہیں قتل کر دو، ان کا قتل باعث اجر ہے۔ یہی نام نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استعمال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت کانٹوں کی سیج ثابت ہوئی۔ انہیں اپنے دور خلافت میں سکون کا سانس لینا بھی نصیب نہ ہو سکا، پھر بھی انہوں نے ملکی انتظامات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی، اور یہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہے جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ظالموں نے سارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اسی طرح غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے اتنے زیادہ زخم تھے کہ ان کے گھر والوں نے ان کی انگلی کے پورے سے پہچانا تھا۔ اللہ کے دین کی خاطر ان صادقین نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور جام شہادت نوش کر لیا۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ رضی اللہ عنہم نے، پھر اس میں بہار آئی۔ چنانچہ ہمیں انہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ ان نفوس قدسیہ لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح آیات 29 میں فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہے۔ اور انہی کی عظمت کا اعلان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں ہے، میرے امت میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن میں مجھے مبعوث کیا گیا، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے ہیں۔ موت کیسے بھی ہو، اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ اگر مصیبت آ جائے، دل دھوکوں سے بھر جائے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر آنکھوں کے راستے چھلک پڑے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس طرح رونا اور آنسو بہانا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے کئی مواقع آئے جن پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنسو بہانا ثابت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو بہانے اور دل کے حزن و غم پر عذاب نہیں کرے گا، البتہ اس کے عذاب دینے یا رحم فرمانے کا تعلق اس سے ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ شریعت اسلامیہ ہر معاملے میں چونکہ اعتدال پسند ہے، اس میں نہ خوشی کے مواقع پر اور نہ ہی غم کے حالات میں حدود اور پابندیاں توڑنا روا ہے۔
ایسے موقع پر عورت کی طبیعت کا لحاظ رکھتے ہوئے اسلام نے اس کے لیے شوہر کے سوا ہر عزیز کی مرگ کا صرف 3 دن سوگ منانا جائز قرار دیا ہے۔ البتہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو اس عورت کو 4 ماہ اور 10 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے۔ اس مشار الیہ آیت اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو 1400 سال پہلے کی موت شہادت پر سوگ منا رہے ہیں وہ تعلیمات اسلام کے سراسر منافی فعل کا ارتکاب کرتے ہیں جس کا کسی بھی طرح کوئی جواز نہیں ہے، تو کیا ان لوگوں کے ساتھ مل کر ہمیں بھی وہ سب کرنا چاہیے جو یہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت کی گئی ہو؟ میرا خیال ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ ایک سوال، ان لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر پورا مہینہ بلکہ 40 دن سوگ مناتے ہیں، ہر قسم کے جائز اور حلال کاموں پر انہوں نے پابندی لگائی ہوتی ہے اور انہی کے نانا جان کی وفات شہادت کے دن خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس دن اچھے اچھے کپڑے زیب تن کرتے ہیں، لوگوں کی دعوتیں کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ کہ جشن عید مناتے ہیں۔ کیوں یہ فرق اس لیے؟ جہاں تک میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یہود و عیسائیوں کے طرز عمل پر چلتے ہوئے 1 سال گزرنے کے بعد اس کی سالگرہ مناتے اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ جب وہ فوت ہو جائے تو پھر یہ لوگ 1 سال کے بعد اس کی برسی مناتے ہیں اور اس پر یوں خوشیاں نہیں مناتے بلکہ پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے ذکر و دعا میں مشغول نظر آتے ہیں، اور یہی لوگ جو اپنے آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہی لوگ جس دن فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئی، مدینہ منورہ میں تاریکی چھا گئی اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شدت غم سے اپنے حواس کو بیٹھے، اس تاریخ کو یہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ شیطان بھی کیا عجب کھیل کھیلتا ہے، نواسے کی شہادت پر ماتم اور نانا کی وفات کے دن میلاد کے نام پر جشن۔ اس سوال کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا، یہ کیسا دین اور کیسی عبادت ہے؟ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔